بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا ومقتدانا وهادينا ومولى الثقلين امام الحرمين قاب قوسين جد الحسن بن حسين مولانا ابي القاسم محمد واحد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين وبعد قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى الصلاة مولانا آپ کا شکر گزار ہوں کہ جو الفاظ آپ نے استعمال کیے خدا کرے حبیب بھائی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ادھر آ جائیں میرے حبیب بھائی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادھر آئیں گزارش ہے صلوات پڑھیں محمد والے یہ بہت ہی پرانی اور بڑی جامع و معنی یہ انعقاد مجلس کا یہاں پہ کافی عرصے سے میں نے سنا کہ قدیمی مجلس ہے اور جو کافی لوگ اس مجلس سے مانوس ہیں اور یہ مشہور و معروف پروگرام ہے. اکثر و بیشتر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لفظ میں وہ میں نہیں ہے کہ جس میں میں ہے، بلکہ میں سمجھانے کے لیے اگر الفاظ کا سہارا نہ لیا جائے تو پھر بات واضح نہ ہو، تو کہیں اشتباہ نہ ہو کہ یہ میں اس سے مربوط ہے. یہ حقیقت ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، ٹھیک اسی طرح ہم عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتے. یہ حیات تشیع ہے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ حیات جہان ہے. یہ عزاداری ہماری لیے سرمایہ ہے، شہر کے حیات جو بھی کہیں، یعنی کچھ ایسی حقیقتیں ہیں جن کو سمجھانے کے لیے الفاظ بالکل ایگزیکٹ فٹ ہوتا ہے، یعنی الفاظ کے فریم میں وہ تصویر نہ کم نہ زیادہ، مگر کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں الفاظ دم بخود ہو جاتا ہے، الفاظ انگشت بدندہ ہو جاتا ہے، الفاظ میں وسعت نہیں ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت کی عکاسی کر سکے. اب عزاداری کے سلسلے میں جو بھی ہم بیان کریں وہ کم ہے، کیونکہ الفاظ قاصر ہے اس کی حقانیت کو بیان کرنا. محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو الفاظ نہیں ہے. کسی عالم کو آپ نے عالم کہا تو حق کی ادائیگی ہو سکتی ہے کہ اس میں علم ہے. کسی متقی کو آپ نے متقی کہا تو حق کی ادائیگی ہو سکتی ہے. کسی شجاع کو آپ نے شجاع کہا تو حق کی ادائیگی ہو سکتی ہے. مگر علی کے قصائد کو بیان کر کے کہ وہ بہادر ہے، اس میں حق کی ادائیگی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مجسم طاقت ہے. جس میں طاقت ہے، جس میں علم ہے، اس کی فضیلت تو بیان ہو سکتی ہے، لیکن جو مجسم علم و طاقت ہے اس کی فضیلت کیسے بیان ہوگی؟ جس نے رحل نبوت پر جلوہ فروز ہو کر آنکھیں کھول کر یہ بتایا کہ توریت سناؤں، زبور سناؤں، کہ انجیل سناؤں، کہ قرآن سناؤں. یا علی ابھی قرآن تو نازل نہیں ہوا، ابھی آپ قرآن سنانے کا اعلان کر رہے ہیں. عجب نہیں کہ علی جواب دیں کہ جو قرآن نازل ہونے کے بعد قرآن سناتا ہے وہ امتی ہوتا ہے، جو پہلے سناتا ہے وہ امام ہوتا ہے. صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد.
محسوس کر رہے ہیں آپ؟ تو حق کی ادائیگی نہیں ہو سکتی، وہ الفاظ ہی نہیں بنا ہے، ابھی بھائی توجہ چاہتا ہوں، وہ الفاظ ہی نہیں بنا ہے کہ جو الفاظ ان کی فضیلت کی عکاسی کر سکے۔ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ پڑھانے والے برابر نہیں ہو سکتے، مسئلہ پوچھنے والے اور مسئلہ بتانے والے برابر نہیں ہو سکتے، ہلاک ہونے والے اور ہلاکت سے بچانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ مجھے کہنے کا دل چاہتا ہے کہ میدان جنگ میں علم چھوڑ کر بھاگنے والے اور خیبر کا در اکھاڑنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی مشہور و معروف اشعار ہیں، آپ نے مختلف خطبہ اور ذاکرین اور علماء سے سنا ہوگا، اور مجالس میں آپ کا ذوق سماعت اتنی بلندیوں تک پہنچا ہوا ہے کہ آپ آشنا اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہہ دیا اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ صاحب معرفت کوئی شاعر بیٹھا تھا، ہر شاعر صاحب معرفت نہیں ہو سکتا، لیکن کوئی صاحب معرفت شاعر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ جس کی حدوں کو محدود کر دیا جائے وہ علی نہیں۔ آپ نے کہیں نہ کہیں یہ تو کہہ دیا کہ فکر کی آخری منزل سے بھی، آپ نے کہہ دیا کہ فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں، یعنی کسی حد کو آپ نے معین کر دیا ہے، حد کو معین کر دیا وہ آخری منزل ہے۔ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں۔ اب یہ ذرا اردو عربی نما ہے، یہ زبان کا اتنا بڑا یہ کہ گجرات میں کچھ شاعر پہنچے اور انہوں نے اشعار بیان کیا، کسی نے کہا میں قطع پڑھ رہا ہوں، کسی نے کہا میں مسدس پڑھ رہا ہوں، ایک شاعر کھڑے اس نے کہا میں سلام پیش کر رہا ہوں، تو سب نے کہا وعلیکم السلام۔ تو یہ زبان کی الگ ایک کیف ہے، تو یہ اردو جو ہے وہ عربی نما ہے۔ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں۔ بحر، بھیا وہ مائک ایسے ہی رکھو تو مجھے تھوڑی آسانی ہوگی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا، ہم لوگ ساؤنڈ جو سسٹم ہے اس سے آشنا نہیں ہے۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، یہ ایکو سسٹم میں ہوتا کیا، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اگر ایکولیزر ہوتا ہے تو خطیب کو پڑھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے خطیب چیختا ہے، پھر آپ فریاد کرتے ہیں کہ اتنا چلا کیوں رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس حقیقت کی محمد سے گواہی لے لو، فکر کی آخری منزل کو علی کہتے ہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ بحر دانش کے شناور ہی کو در کہتے ہیں۔ ادب ہند میں اس لفظ کو گر کہتے ہیں۔ فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو ہر کہتے ہیں۔ فکر کی آخری منزل سے بھی بالا ہے علی، فکر کی آخری منزل کو تو ہر کہتے ہیں۔ تو محسوس کیا آپ نے، یہاں پہ الفاظ قاصر ہے، انگشت بدندہ ہے، وہ فضیلت کو بیان ہی نہیں کر سکتا، وہ قاصر ہے۔ کسی عالم کو عالم کہا جائے حق کی ادائیگی ہو سکتی ہے، کسی سخی کو سخی کہا جائے حق کی ادائیگی ہو سکتی ہے، مگر جس میں آدم کا علم ہے، جس میں موسیٰ کی ہیبت ہے، جس میں عیسیٰ کا زہد ہے، جو حق کے ساتھ ہے، حق جس کے ساتھ ہے، جو قرآن کے ساتھ ہے، قرآن جس کے ساتھ ہے، جس کا خون رسول کا خون ہے، جس کا گوشت رسول کا گوشت ہے، جو خود رسول کا نفس ہے، جس کے شان میں سب سے زیادہ آیتیں آئیں، جس کی تعریف میں سب سے زیادہ حدیثیں آئیں، جس نے 2 مرتبہ ڈوبتا ہوا سورج دیکھا، جس کے لیے آسمان سے ستارے اترے، جو والدین کی نسبت سے پہلا ہاشمی بنا، جس نے گہوارے میں ازدہے کو چیرا، جس کا نام انجیل میں ایلیا، جس کا نام توریت میں بری، جس کا نام زبور میں عری، جس کا نام ہندی کتاب آسمانی میں کہکر، جس کا نام روم عتیق میں بطریہ، کہنے کا دل چاہتا، جس کا دوست رضی اللہ، جس کا دشمن لعنت اللہ۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ اس کی فضیلت کو کوئی کیسے بیان کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، وہ الفاظ ہی نہیں بنا ہے کہ
اس کی فضیلت اور اس کے محامد کو جو صفحہ ابراہیم میں درج ہے، صلوات پڑھے محمد علیہ بھیا ایکولیزر کھول دو تھوڑا، ایکولیزر کھول دو تھوڑا، کھول دو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ان کے محامد صفحہ ابراہیم میں درج ہیں. یہ اعلیٰ ہیں، یہ اشرف ہیں، یہ پاک ہیں، یہ مصفا ہیں، یہ مزکا ہیں، یہ مجتبی ہیں، یہ گروہ انسانیت کے سردار. 1,24,000 پیغمبروں کی صفات اگر نقطۂ عروج پر آئے تو علی بنتا ہے، اور علی کی صفت بکھرے تو نبی بنتا ہے. یہ ہے کمال اس علی کا. یہ عظمت ہے. یہ مسلمین کے، متوسلین کے، شاکرین کے، صالحین کے، عابدین کے، ذاکرین کے، خانتین کے، موقنین کی جماعت کے سردار ہیں. یہ موقنین کی جماعت کے سردار ہیں. ان کا رتبہ بڑا بلند ہے، ان کا رتبہ بڑا بلند ہے. فضیلتوں کا آسمان خدا نے ان کے لیے وہ ذخیرہ کیا ہے. آپ کسی طبیب اور کسی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، وہ پرسکرائب کرتا ہے آپ کو، آپ کے لیے دوا لکھتا ہے، آپ نے اس دوا کو جیب میں رکھا اور ٹہل رہے ہیں، تو لکھی ہوئی تحریر آپ کو مفاد مہیا نہیں کرا سکتی ہے، مگر کم سے کم ان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر پنجتن کا اسم رکھ کے ٹہل رہے ہو تو تقدیر کو بدل دیتا ہے. اعجاز اسم معصوم یہ ہے، کم سے کم بول رہا ہوں کہ اگر وہ اسم انسان کے جسم سے اگر وابستہ ہے، تھوڑا تھوڑا اور آ جائے، اگر میں گزارش نہیں کروں. کم سے کم اسم کا اعجاز یہ ہے کہ اگر وہ جسم سے وابستہ ہو، بھلے وہ ریاکاری ہو، عیاری ہو، کچھ بھی ہو، اگر وہ اسم اگر وابستہ ہے تو وہ انسان کو زوال سے کمال تک پہنچا دیتا ہے. دست سوال کرنے والا رسول کی خدمت میں آیا. یہ سب محمد ہیں، سب محمد. اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہم پنجتن کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ محمد نے کہا ہے. اگر محمد نہ کہتے تو ہم نہ کرتے. تو کم سے کم اسم کا اعجاز یہ ہے، اعجاز یہ ہے کہ مقدروں کو بدل دیتا ہے. جب کوئی منزل کمال پر پہنچتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے مقدروں کا کمال ہے. کوئی اگر لامکان صاحب مکان ہو گیا تو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کے مقدروں کا کمال ہے. کسی کے پاس اگر زاد راہ آ گیا تو کیا کہتے ہیں؟ مقدروں کا کمال ہے. کوئی اگر عروج کی منزلوں کو اگر طے کر رہا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ مقدروں کا کمال ہے. یعنی یہ ثابت ہوا کہ مقدر ہمیں بدلتا ہے، اہل بیت مقدروں کو بدل دیتے ہیں. اہل بیت مقدروں کو بدل دیتے ہیں. سائل سوال کر رہا ہے، یا نبی اللہ، کاتبے یا نبی اللہ اولاد چاہیے. رسول نے کہا تیرے نصیب میں اولاد نہیں ہے. علماء اور خطبہ مختلف انداز سے اس کو پڑھتے ہیں. یہ لفظ مختلف اور علماء اور خطبہ کا میں نے ذکر اس لیے کیا تاکہ پکڑ میں نہ آ سکوں. اپنی نجات کے لیے جملہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. صلوات پڑھے محمد. یا نبی اللہ اولاد چاہیے. کہا تیرے قسمت میں اولاد نہیں ہے. یعنی نبی بتا رہے ہیں کہ یہاں وہ دروازہ ہے جہاں قسمت بتایا بھی جاتا ہے اور قسمت بنایا بھی جاتا ہے. دونوں ہی چیز ہے. بس وہیں پہ ایک بچے نے کہا 1 دیا 2 دیا 3 دیا، دیتا رہا اور دے کے اعلان کیا جسے تقدیر نہ دے اسے شبیر دیتا ہے. صلوات پڑھے نا محمد. بڑا ہی خوبصورت اور باہوش مجمع میرے سامنے، بڑا پڑھا لکھا مجمع اور مولائی مجمع میرے سامنے موجود ہے. اور یقینی طور پر اہل بیت
سے انحراف وہی کرتا ہے جو بد نصیب ہوتا ہے۔ یہ تو ناٹ آئیڈیل آف اہل تشیع، اہل بیت آئیڈیل آف یونیورسل ہے، آئیڈیل آف یونیورسل ہے۔ اسی لیے راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے کیا کہا تھا، اتنی بڑی شخصیت ہے، ان کے نوٹ میں جو تصویر ہے اور تصویر میں جو اینک ہے، اس اینک سے بھی اگر کسی نے چھیڑ چھاڑ کیا تو اس کی نوٹ نہیں چلے گی، نوٹ نہیں چلے گی، نوٹ نہیں چلے گی۔ یعنی اسے راشٹرپتا کہا گیا ہے، راشٹرپتا مہاتما گاندھی، یعنی ان کے پاس نوٹ نہیں ہے مگر وہ نوٹ میں ہے، ان کے پاس نوٹ نہیں ہے، سوئس بینک میں کوئی پیسہ نہیں ہے، کوئی ملکیت نہیں ہے، چھوٹی سی چند ان کی ملکیت، ان کا چشمہ، ان کی لکڑی، ان کا کپڑا، وہ آشرم میں موجود ہے، لوگ جاتے ہیں تو آپ محسوس کریں تو نوٹ میں کتنی بڑی طاقت ان کے ذریعے سے حکومتوں نے پیوست کیا ہے۔ تو راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے کیا کہا امام حسین کو اسٹڈی کرنے کے بعد کہ دھرتی ہلے آکاش ہلے، ہلے پائے نین پر نہ ہلے پائے حسین۔ راشٹرپتا مہاتما گاندھی نے کیا کہا ہے، ہم نے اور آپ نے اہل بیت کو مانا تو کیا مانا، سناتنی دھرم کے لوگ بہت ہی شردھا ویکت کرتے ہیں، یہ اہل بیت کے پرتی ان کی بہت بڑی آستھا ہے، بہت بڑی آستھا ہے۔ آپ تازیہ جا کے آپ دیکھیں، وہاں پہ وہ ناریل کے پانی کو سمرپت کرتے ہیں۔ کیوں سمرپت کرتے ہیں؟ وہ ایک بہت پوتر پانی اس کو مانتے ہیں کہ امام حسین میں کربلا کے میدان میں ہوتا تو آپ کے لیے پانی پیش کرتا۔ تو کیا کہا، دھرتی ہلے آکاش ہلے، ہلے پائے نین پر نہ ہلے پائے حسین۔ دنیا کی ہر چیز اپنی جگہ سے ہل گئی مگر جو چیز اپنی جگہ سے نہ ہلی اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ سناتنی دھرم کے ایک بہت بڑے کتھاکار آدرنی مراری باپو، ہمارے پریوارک سمبند ہے ان سے، وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ سن 61 ہجری سے پہلے کربلا کے ہر ذرے نے آواز دیا کربلا کربلا، کہتے ہیں سن 61 ہجری سے پہلے کربلا کے ہر ذرے نے آواز دیا کربلا، اور سن 61 ہجری کے بعد حسین کے قربانی کے بعد کربلا کے ہر ذرے نے آواز دیا کر بھلا کر بھلا، جو بلا کو بھلا میں بدل دے اس کا نام حسین ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہم خوش نصیب، جو بلا کو بھلا میں بدل دے اس کا نام حسین ہے، اس کا نام حسین ہے۔ محسوس کریں کہ ہم اس کو مانتے ہیں جسے سب مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، دنیا کا ہر مسئلہ مانتا ہے۔ کوئی کسی کی مجال ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے جملے کو یہ کاٹ دے، کسی کی اوقات ہے، سارے اجمیری مل کے کاٹ دیں گے ان کو، اگر وہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ کسی کی مجال ہے کہ جائے اور جانے کے بعد کئی شیر کو ہٹا دو، نہیں ہٹا سکتے، گردن کاٹ دیں گے، وہ سب کچھ گوارا ہے مگر خواجہ کے شیر کو میں کٹ جائے برداشت نہیں ہے۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین۔ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، نمازوں میں جاتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، غریب کی مدد کرتے ہیں، یتیم کی مدد کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، کیوں؟ ہم دین کی پناہ میں آنے کے لیے امور کو انجام دیتے ہیں۔ تو ملت مسلمہ جو بھی ہے وہ سب دین کی پناہ میں ہے اور دین حسین کی پناہ میں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہم سب کون ہیں جو دین کی پناہ میں ہیں مگر دین حسین کی پناہ میں ہے۔ قال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ۔ یہ عربی کے جو جملے ہیں یہ بڑے سخترین حجت الاسلام والمسلمین مولانا ماہر صاحب اللہ تشریف فرما، میرے عزیز دوست ہیں۔ آپ عربی میں علامہ طیب جزائری نے مصیبت کے 300 معنی لکھے اور 300 معنی لکھ کے کہا کہ لفظ مصیبت بھی میرے لیے مصیبت بن گئی ہے کہ ابھی تک ترجمہ نہیں ہوا۔ قال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ، معدن یعنی کھان، اہل بیت کی عظمت کو اس سے پہچانو۔ معدن الرسالہ، یہ رسالت کی کھان ہے۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، زکریا، ارفحشد، قینان، مہلائیل، متوشلہ، اخنو، شاروخ، ہود، لوط، یہ تمام نبی وہ ہیں جسے
نبوت ملتی ہے، اہل بیت کا دروازہ وہ ہے جہاں سے رسالتیں نکلتی ہیں۔ صلوات پڑھے نا محمد والے دروازہ اہل بیت وہ ہے کہ جہاں سے رسالت نکلتی ہے۔ اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم عیبدار کی نہیں، صاحب کمال کی کھایا جاتا ہے۔ کسی لنگڑے ٹانگ والے کی قسم نہیں کھائی جاتی، کسی اندھے کی قسم نہیں کھائی جاتی، کسی کاہل کی قسم نہیں کھائی جاتی، کسی بیکار کی قسم نہیں کھائی جاتی۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم، تاروں کی منزل کی قسم اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ ہم کسی کو بڑا کہیں یہ پولیٹیکل موٹیویٹڈ لفظ ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے زبان پہ کچھ اور صادر ہوتا ہے، دل کی دھڑکنوں کی تہوں میں کچھ اور چیزیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ کسی کی حرکت کیے ہوئے زبان پر توجہ نہ کرو، دل میں کیا چیز پوشیدہ رکھ رہا ہے اس پر توجہ کرو۔ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ دل میں کیا چیز ہے اس پر پوشیدہ کرو، زبان کے پیچھے جو الفاظ چھپے ہوئے ہیں ان تک پہنچو، ان تک پہنچو۔ امام فرما رہے ہیں تو کیا فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم، تاروں کی منزل کی قسم، ان کے مرتبے کی قسم۔ میں کسی کو بڑا کہوں وہ بڑا ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ عالم کسی کو بڑا کہے وہ بڑا ہوگا، مجتہد کسی کو بڑا کہے وہ بڑا ہوگا، مرجع کسی کو بڑا کہے وہ بڑا ہوگا، عالم کسی کو بڑا کہے وہ بڑا ہوگا، معصوم کسی کو بڑا کہے وہ بڑا ہوگا، لیکن خدا اگر کسی کو بڑا کہہ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم نے قرآن کو ہل ہل کے پڑھا، مل مل کے نہ پڑھا، اسی لیے اہل بیت سمجھ میں نہ آیا۔ ہم نے قرآن کو ہل ہل کے پڑھا، مل مل کے نہ پڑھا، اسی لیے ہمیں اہل بیت کی عظمت سمجھ میں نہ آئی۔ کیا کہا؟ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقسم لو تعلمون عظیم، تاروں کی منزل کی قسم اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے۔ اللہ بتانا چاہ رہا جب میری نظر میں ستارے کا اتنا بڑا مرتبہ ہے تو جس کے دروازے پر ستارے نے سجدہ کیا ہوگا وہ در کتنا بڑا ہوگا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ اہل بیت، I am totally speechless۔ کوئی بھی انسان کے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ جو ان کے لیے، ان کے محامد کے لیے بیان کر سکے۔ بس اپنے استطاعت کے مطابق تو ان کی اہمیت کو بیان کر سکتا ہے، مگر ان کے مراتب کے مطابق نہیں بیان کر سکتا۔ جو خدا نے ان کے مرتبے کو ذخیرہ کیا ہے۔ آپ نماز خشوع، میں اکثر و بیشتر اپنی تقریر میں یہ ضرور اس چیز کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنی نماز میں خشوع اور خضوع سے اللہ کی عبادت کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ ڈیو ٹو گاڈ، خدا کے لیے، قربتاً اللہ، اللہ کے لیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ تکبیرۃ الاحرام ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجدہ ہو، سب کچھ احکام کو آپ بجا لا رہے ہیں۔ احتیاط کی یہ منزل ہے کہ آپ نے زمزم سے پانی، زمزم کے پانی سے آپ نے وضو کیا۔ احتیاط کی یہ منزل ہے کہ کعبے کی در و دیوار سے مس کیے ہوئے مصلی پر آپ نے نماز پڑھی، لیکن آپ نے سب کچھ امور کو انجام دیا اور آپ کے دل کی دھڑکنیں یہ آواز دے رہی ہیں کہ آپ خدا تک پہنچ چکے ہیں، لیکن آپ نے اگر محمد اور آل محمد پر درود نہیں پڑھا، درود نہ پڑھا تو نماز آپ کی باطل ہو گئی، نماز گئی۔ پروردگار سے کہہ سکتا ہوں رائٹ سے، ہم سبھی کا آیا تھا تیرے لیے، وضو تیرے لیے کیا، رکوع تیرے لیے کیا، سجدہ تیرے لیے، بیچ میں محمد اور آل محمد کہاں سے آ گئے؟ اگر سجدہ چھوڑ دیا نماز باطل ہو گئی تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کا معاملہ تھا، چھوڑ دیا باطل ہو گئی۔ رکوع چھوڑ دیا نماز باطل ہو گئی، بات سمجھ میں آ گئی۔
مگر بیچ میں محمد اور آل محمد کہاں سے آ گئے؟ عجب نہیں کہ اللہ جواب دے کہ ان کے بغیر نہ تمہاری نماز لے سکتا ہوں نہ اپنی جنت تمہیں دے سکتا ہوں۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ ان کا راستہ اور ان کا واسطہ ان کے بغیر کچھ نہیں ہے، بس یہ ہے سرمایہ حیات، یہ ہے آئیڈیل آف یونیورسل۔ جو چیز انہوں نے قیامت تک کے لیے ڈسکس کر دیا ہے، مزید کہیں سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بستر کی کروٹ سے لے کر اور چادر کی سلوٹ تک سب اہل بیت نے بتا دیا ہے، کچھ باقی نہیں رکھا۔ کب سفر کرو، کس وے میں بات کرو، کتنے ساؤنڈ میں بات کرو، سب کچھ بتا دیا۔ انداز کیا ہونا چاہیے، قرض کب دو، کب لو، سفر کب جاؤ، یہ سب کچھ اہل بیت نے بتا دیا ہے۔ بس اسے ہم تک پہنچانا ہے، عوام تک پہنچانا ہے۔ مزید تفسیر بالرائے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، یہ ہوا ہے، یہ ہوگا، ایسا ہوتا تو بہتر ہوتا، یہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ معصوم نے گنجائش ہی نہیں چھوڑی ہے، کیونکہ وہ یہاں سے اگر پڑھ کے آتے تو گنجائش ہوتی، وہ وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، اس لیے گنجائش ہی نہیں ہے۔ کیونکہ جو یہاں سے پڑھتے ہیں وہ کرسی والے ہوتے ہیں، جو وہاں سے پڑھ کے آتے ہیں وہ آیت الکرسی والے ہوتے ہیں۔ جو یہاں سے پڑھ کے آتے ہیں وہ کیا ہے؟ کرسی والے ہیں۔ کرسی والا کون ہوتا ہے؟ 5 سال کے لیے ہوتا ہے، 2 سال کے لیے ہوتا ہے۔ کرسی کی جو یہ چیز ہوتی ہے اس میں دیمک کھا جاتی ہے، کرسی والے ہلتے ہیں، لیکن وہ آیت الکرسی والے ہیں، آیت الکرسی والے ہیں۔ دیکھیے چھوٹا سا ایک واقعہ اور پھر ربط مسائل بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ ابابیل چلی دشمن کعبہ کو ختم کرنے کے لیے، خدا کی طرف سے اللہ نے اپنی چھوٹی سی فوج کو بھیجا۔ سامنے ہاتھی ہے، اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں۔ آج ٹیکنالوجی میں ڈرون بہت کام کر رہا ہے، لیکن ڈرون اٹیک جب کرتا ہے تو اسٹیٹمنٹ جاری ہوتا ہے کہ ڈرون نے خطا کیا، آپ کی سرحدوں میں داخل ہو گیا ہے نا، مارنا کسی اور کو تھا، ہمارا منشا نہیں تھا، ہم تلافی کے خواستگار ہیں۔ اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہونے کے بعد بھی خطا کا امکان ہے، مگر کسی دشمن مورخ نے بھی نہیں لکھا کہ ابابیل کی کرکریوں نے خطا کیا ہو۔ جہاں دشمن دیکھا وہاں مار دیا، جہاں دشمن دیکھا وہاں مار دیا۔ اب یہاں سے تو سوچو کہ جب اللہ کا بھیجا ہوا پرندہ خطا نہیں کرتا تو اللہ کا بھیجا ہوا معصوم کیسے خطا کرے گا؟ یہ قلب زید کا جملہ نہیں ہے، یہ تاریخ پر مبنی حقیقت ہے کہ جب اللہ کا بھیجا ہوا، میں اکثر و بیشتر کہتا ہوں کہ ہمارے بھیجے سے خطا ہو سکتی ہے، اس کے بھیجے ہوئے سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہمارے بھیجے سے خطا ہو سکتی ہے، اس کے بھیجے ہوئے سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ابابیل سے دل چاہتا ہے کہ پوچھوں کہ تو نے فرار اختیار کیوں نہیں کیا، سامنے ہاتھی تھا۔ عجب نہیں کہ ابابیل جواب دے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے میدان جنگ میں فرار اختیار نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد۔ ابابیل نے فرار نہ اختیار کر کے ثابت کر دیا کہ جو ادھر سے آتے ہیں وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہیں بھاگتے۔ اگر وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے اس کا مطلب یہ ہوئے کہ وہ خود سے بنے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ تو اہل بیت وہ ہیں کہ جس کو سبھی مانتے ہیں، بالخصوص ہمارے اہل تسنن حضرات سب سے بڑے تعزیہ دار ہیں۔
بڑا جم غفیر ہوتا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں اکثر و بیشتر کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ تازیہ کو دفن کرنے کے لیے ہم کربلا جا رہے ہیں. تو ہم ان سے پھر سوال کرتے ہیں کہ دفن کرنے کا معاملہ تو قبرستان کا ہوتا ہے، آپ کربلا کیوں جا رہے ہیں؟ جہاں دفن کا مسئلہ آتا ہے وہاں انسان قبرستان جاتا ہے، کربلا نہیں جاتا. اس تازیہ دار نے جواب دیا کہ جو زندہ ہو کے مرتے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں، اور جو مر کے زندہ ہوتے ہیں وہ کربلا جاتے ہیں. محسوس کیا آپ نے؟ ہماری جتنی بھی اہل تسنن بھائی ہیں وہ بڑے عزادار ہیں. ایک مرتبہ میں دلی میں مسلسل میں تقریباً وہاں 16 سے 17 سال ہو گیا معاشرہ کی میں پڑھ رہا ہوں. تو وہاں اکثر و بیشتر ایک راستے سے گزر رہا تھا تو کسی ہمارے سنی بھائی، ایسے سنیوں کی عظمت پر کروڑوں سلام کہ جو حسینی ہیں، جو تازیہ دار ہیں. وہ اصل سنی تو وہی ہے کہ جو تازیہ دار ہیں اور جو تو میں گیا تو انہوں نے کہا کہ مولانا مصائب آپ کو پڑھنا ہے. تو ہم نے کہا ٹھیک ہے میں مصائب پڑھتا ہوں. تو انہوں نے مجھے تھوڑا روکا، روکنے کے بعد اپنی زلفیں انہوں نے کھولا اور کہا اب مصائب پڑھیے. ہم نے کہا کہ آپ نے زلفیں کیوں کھولی؟ کہا یہ غم کی علامت ہے، یہ غم کی علامت ہے کہ اپنے بالوں کو آپ کھولا. بس عزیزان کہ اس کا غم ہے کہ سب نے کہیں نہ کہیں پیاس کا تذکرہ حسین سے کیا، مگر حسین نے کسی سے نہیں کہا میں پیاسا ہوتا. کہیں نہ کہیں سب نے کہا میں پیاسا ہوں، مگر حسین نے نہیں کہا کہ میں پیاسا. بس حسین نے یہی کہا تھا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ سجاد جب مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو سلام کہنا، اور جب وہ ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کرنا. کہ امام حسین بڑے پیاسے حسین، پیاس کی شدتوں نے امام کا کیا حال کیا ہوگا وہ خود امام جانے اور امام زمانہ جانے. جن لوگوں کو موقع ملا ہوگا زیارت کے لیے جو مقام امام زمانہ، یہ کون سا مقام ہے معلوم ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں امام حسین گھوڑے سے گھرے تھے. یہی وہ مقام ہے جہاں امام حسین گھوڑے سے گھرے تھے. اور وہ مقام سے اس مقام پر آپ جائیں کہ جہاں پہ امام حسین کو قتل کیا گیا تھا. یہ زمین جو ہے نشیب میں تھی، چاروں طرف پتھر تھے. وہیں پر شمر نے اس گیسو میں اپنے سخت ترین ہاتھ کو ڈالا اور گھسیٹتا ہوا امام کو وہاں تک لے گیا. مجلس حسین میں چلو تنہا نہیں ہے، رونے سے پہلے ضرور سوچ لینا کہ پہلو میں کہیں امام زمانہ نہ ہو. یہ غم و غم ہے کہ اس غم حسین پہ پہاڑوں نے گریہ کیا. روتے بلکتے سسکتے جوانوں کو دیکھ کر ایک 4 سالہ بچی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ پھوپھی اماں کہتی ہے اے بیٹا یہ تیرے بابا کے ماتمدار. اے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو ہمارے تماچے نہ لگائے جاتے. اے پھوپھی اماں اگر یہ کربلا کے میدان میں ہوتے تو خیموں میں آگ نہ لگائی جاتی.
میرا مولا رخصت آخر گھوڑے پر سواری کے لیے تیار ہے. گھوڑا ٹھیک اسی طرح سجا ہوا ہے جس طرح ہمیشہ عباس سجایا کرتے تھے. جب عاشور کے دن سجے ہوئے گھوڑے کو امام نے دیکھا، فرات کی طرف رخ کیا. اے بھائی تو فرات کے کنارے سویا ہوا ہے، کس نے گھوڑے کو سجایا ہے؟ زوجہ عباس نے ہاتھوں کو جوڑا. لبابا نے کہا جب میرا سرتاج مقتل کربلا کی طرف جا رہا تھا تو اس نے کہا حسین کے وقت آخر اسے احساس نہ ہو کہ اس کا بھائی نہیں ہے. اسی طرح گھوڑے کو سجانا جس طرح میں نے سجایا. گھوڑا سجا ہوا کہ حسین گھوڑے پر سوار ہوئے مقتل کربلا میں گئے. قیامت کی جنگ کیا، میں سرے کو میمنہ سے ٹکرایا، میں سرا کو میمنہ سے ٹکرایا. ہاتف غیبی کی آواز آئی، اے نفس مطمئنہ پلٹا اپنے رب کی طرف. حسین نے اپنی تلوار میان میں رکھی، بھاگی ہوئی فوج سمٹ آئی. کسی نے پتھر مارے، کسی نے نیزہ برسایا. جس کے ہاتھ میں جو تھا فاطمہ کے لال کو زخمی کرتا چلا گیا. بس ایک مرتبہ حسین زمین کی طرف آتے ہیں، داہنی طرف کا تیر بائیں طرف چلا گیا، بائیں طرف کا تیر داہنی طرف چلا گیا. شمر آگے بڑھا، جہاں پتھر ملتا تھا شمر اپنے خنجر کو گن کرتا تھا. آگے بڑھا، بڑھنے کے بعد شمر نے 17 وار کیا. پہلے وار میں حسین نے کہا بسم اللہ، دوسرے وار میں کہا ماشاءاللہ، تیسرے وار میں کہا الحمدللہ، چوتھے وار میں کہا انا للہ، پھر کہا نانا خدا حافظ، بھیا خدا حافظ، بابا خدا حافظ. اپنے جبین کو اٹھا کے نہر فرات کی طرف رک کر کے کہا اے بھائی عباس، آخری سلام حسین کا قبول کر لے، آخری سلام قبول کر لے. میرا مولا تڑپ رہا ہے سجدے کی عالم میں، شمر کا خنجر چل رہا ہے، حسین کا سر تن سے جدا ہو رہا ہے. آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ تمام لوگ آتے ہیں، کسی کو زخم حسین دیکھا نہیں جاتا، سب چلے جاتے ہیں. ایک مرتبہ حسین نے کہا آدم جاتے ہو جاؤ، نوح جاتے ہو جاؤ، ابراہیم جاتے ہو جاؤ. نشیب کی طرف رک کر کے کہے میری ماں تو مجھے چھوڑ کے نہ جانا. نشیب سے آواز آئے بیٹا 28 رجب سے اس مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہوں. میرا حسین آئے گا، شمر کا خنجر چلے گا، الا قتل الحسین و بکربلا کی صدا بلند ہوگی، انا للہ و انا الیہ راجعون. السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استودعکم اللہ واقرأ علیکم السلام. آمنا باللہ وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صل على محمد وآل محمد